نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ عذاب قبر سے حفاظت کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، بے شک میں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ جہاں پہ انسان دنیا کے مسائل سے پریشان ہو کر اللہ کے آگے دعا کرتا ہے اور دنیا کے فتنوں کو، مصائب کو وہ دیکھ سکتا ہے، لہٰذا وہ اتنی ہی شدت سے دعا کرتا ہے، اسی طرح سے جو لوگ آخرت کا پختہ یقین رکھتے ہیں اور وہاں کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اپنی خوشحال زندگیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو برائیاں کرنے والے یا گناہ کرنے والے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس چیز سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت کے وقت میں بہکا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں زندگی میں آنے والی کوئی آزمائش یا فتنہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دے۔ اس لیے یہ دعائیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی ضرورت ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر۔ اے اللہ، بے شک میں کاہلی، شدید بڑھاپے، بزدلی، بخل، دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے نہ صرف ایک ناگوار کیفیت ہے بلکہ اس کے ایمان کے لیے بعض دفعہ خطرہ بن جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص جس کے اندر کسل مندی ہو، سستی ہو، کاہلی ہو، تو اس کا کیا بن جاتا ہے، اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں کو نماز جو ہے وہ نماز پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ نماز پڑھنے میں مشکل پیش کیوں آتی ہے؟ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے انسان کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کی مجالس میں نہیں جا پاتا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح شدید بڑھاپا، ایسا بڑھاپا جس میں انسان عقل، سمجھ، اپنی سب چیزیں کھو دیتا ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ انسان کی نمازیں، انسان کے تہجد، قرآن پڑھنا، وہ سب انسان سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بعض دفعہ اپنی عقل کھو دیتا ہے یا ڈیمنشیا کا مریض بن جاتا ہے، جس میں سب کچھ جاننے کے بعد وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے اور اپنی عبادت سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بزدلی بھی انسان کے ایمان پر عمل کرنے میں حائل ہوتی ہے، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، میں کیسا لگوں گا، تو یہ چیز بھی ایمان میں کیونکہ حائل ہے، اس سے پناہ مانگی گئی۔ اسی طرح بخیلی، صدقات کرنا، زیادہ سے زیادہ کرنا انسان کے آخرت کو بچانے، عذاب قبر سے بچانے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن جس شخص کے اندر بخیلی کی عادت آ جائے تو اس کے لیے اس سے نجات پانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کی آخرت کے لیے ضروری ہے۔ پھر دجال کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو فیس کرنا ہے کہ جو بھی شخص زندہ ہے اسے کسی نہ کسی فتنے کو دیکھنا پڑتا ہے جس پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا، لہٰذا اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یا اسی طرح قبر کے عذاب سے بھی اللہ سے ہی پناہ مانگی جاتی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارا کون سا عمل ہمیں وہاں گرفتار کروا دے اور کون سا عمل ہمیں وہاں نجات دلانے کا ذریعہ بن جائے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من الحر النار ومن عذاب القبر۔ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ تو یہاں پر فرشتوں کے کا نام لے کر پہلے اس چیز کا واسطہ دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ میں آگ کی تپش، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک کسی خاص مخلوق کا واسطہ دے کر جب یہ بات کہی گئی ہے کہ میں آگ کی تپش سے بھی، صرف آگ سے نہیں، اس کی تپش سے بھی پناہ مانگی گئی اور آگ قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں وہ اعمال عطا فرمائے کہ جو ہمیں وہاں پہ کشادگی عطا کرنے والے ہوں۔
ہم بات کر رہے تھے اس چیز کی کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور قبر میں ہونے والے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ انسان کے لیے حسرت کا مقام اس وقت ہوگا کہ ایک شخص کو جو جہنم کا حقدار ہو چکا ہوگا، جب اسے جنت دکھائی جائے گی کہ اگر تم نیکیاں کرتے تو یہاں ہوتے، تو اس سے اس کی حسرت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے ایک جنتی شخص ہے کہ جس کے قبر اس کا جنت کا باغ ہے، اسے جہنم دکھائی جائے گی کہ اگر تم نافرمانی کرتے تو یہاں ہوتے، تو اس کے شکر کی کیفیت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی میں آتا ہے کہ اعمال کا انتہائی قبیح شکل میں آنا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے پاس ایک بدصورت آدمی، گندے کپڑے والا بدبودار شخص آتا ہے۔ کس کے پاس؟ میت کے پاس، جب قبر میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں بری لگتی ہے، یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے ہی سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا گندا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ کہتا ہے اے میرے رب تو قیامت قائم نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہاں پر مجھے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے تو اس کے بعد مجھے کیا دیکھنا پڑے گا، اس کا جو وبال ہے، اس کا جو عذاب ہے، تو وہ اسی سے اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے کہ اللہ اب قیامت نہ آئے، مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جائے۔ اس حدیث کو اپنے اعمال کرتے ہوئے بار بار اپنے آپ کو یاد کروایا جائے کہ میرا ہر برا قول، فعل، میری خواہشات کی تکمیل کے لیے فحاشی کو دیکھنا یا فحاشی کرنا یا اس رستے پر چلنا، یا اسی طرح سے بعض دفعہ ہم گھر بیٹھے ہوئے کہیں جاتے تو نہیں ہیں لیکن اس کمپیوٹر کی اسکرین پر ہی بہت سے ایسے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، جن کی طبیعت میں طیب نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے وہ ایک لذت کا باعث ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک تسلی دیے رکھتے ہیں کہ ہم کون سا کسی سے مل رہے ہیں، ہم کون سا کہیں جا کے زنا کر رہے ہیں، ہم کون سا کسی خاتون کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں کہ ہم اس کو چاہے براہ راست دیکھیں یا کسی تصویر کے ذریعے سے دیکھیں یا کسی بھی ایسے کام کو کریں کہ جو شریعت میں منع ہے، تو اس کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو دیکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اعمال کو احاطہ کرنے والا ہے، لہٰذا دنیا میں کوئی بھی نہ دیکھے۔ ہم والدین کے ڈر سے کونے میں لے جائیں اپنے کمپیوٹرز کو، اپنے موبائلز کو، لیکن اس کے اوپر ہونے والی تمام چیٹنگ یا اس کے اوپر ہونے والے تمام گفتگو جو ہے وہ تمام کی تمام ریکارڈ ہوتی ہے۔ لہٰذا صرف زبان سے گفتگو نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ بھی گفتگو کرتے ہیں، ہم جو کچھ لکھتے ہیں وہ ہماری گفتگو میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو کل ہمارے لیے قبیح شکل اختیار کر لیں گے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ اس لیے ہر عمل کو کرتے ہوئے یاد رکھا جائے کہ ہمارا ایک عمل جو ہم نے شاید وقتی طور پر 5 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ کیا ہو، لیکن وہ 1 گھنٹے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا۔ ہر اچھے ہر برے عمل کا وبال قیامت تک ہمارے ساتھ جائے گا اور ہر کسی نہ کسی شکل میں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں اپنے ہی برے اعمال کی، اپنے ہی کسی بڑے بول کی دنیا میں ہی اس کی دیکھنا پڑ جاتا ہے کہ ہمارا اپنا بڑا بول سامنے آتا ہے۔ بعض دفعہ اپنا برا عمل جو ہم نے کسی اور کے ساتھ کیا تھا، کوئی ظلم کیا تھا، وہ بعض دفعہ 20 برس بعد، 40 برس بعد انسان کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ تو اس سے کبھی بھی گناہ کرتے ہوئے یا برا عمل کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ اچھا دوسرا بھول گیا ہوگا، اب کس نے یاد رکھا ہوگا، ہمیں تو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم باز نہ آ جائیں، جب تک کہ ہم توبہ نہ کر لیں، جب تک کہ اگر کسی کا حق مارا تھا تو اس کا حق واپس نہ کر دیں، یہ اس وقت تک جو ہے اپنی جان چھڑانا اس سے ممکن نہیں ہوگا۔ گویا ہر گناہ ایک ایسے پھوڑے کی طرح ہے جو اندر ہی اندر انسان کے ناسور بنتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے لیے یہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے جب تک کہ اسے توبہ استغفار کے ذریعے اور اصلاح کے ذریعے ٹھیک نہ کر لیا جائے، اس سے نجات نہیں ہے۔ تو اس لیے آج اگر کچھ بھی ہو جائے، یا بچپن میں کبھی کچھ ہوا یا جوانی میں کچھ ہوا یا کچھ بھی ایسا تھا جو آج آپ کو یاد آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے اس وقت وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا یا میں نے وہ غلط کیا تھا حالانکہ چھپ کے کیا تھا، تو ان سب سے توبہ کریں، اگلے پچھلے ہر گناہ کو سوچ کے توبہ کریں،
اور اللہ تعالیٰ سے بلکہ کہیں کہ اللہ مجھے یاد کروا دیں وہ گناہ جو قیامت کے دن میرے لیے وبال کا ذریعہ ہوں گے، اور مجھے آج اس پر توبہ کی توفیق دے دے۔ تو جو شخص سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ سے، اور وہ دعا کرے گا کہ اللہ مجھے یاد کروا کے توبہ کروا دے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے اعمال آپ کو یاد آئیں گے اپنے، جو آپ کے لیے اتنے معمولی تھے، مثلاً کسی کو ایسی تانا دے دینا، یا کیسے مذاق میں کسی کو لیٹ ڈاؤن کر دینا، یا کیسے ایسے کسی کے ساتھ زیادتی کر جانا۔ بعض دفعہ آپ کو اپنے ماں باپ سے ہی ایک بات کہی ہوئی یاد آ جائے گی کوئی اس طرح کی کہ مجھے شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھے اس وقت جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو انسان بیٹھے بیٹھے اس پہ استغفار ان باتوں پہ کرنے لگتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں تھی کہ اسے کبھی یاد آئیں گی اور وہ توبہ بھی کر سکے گا۔ لیکن تو اس لیے سچے دل سے توبہ کرنے کی نیت اور ارادہ کریں۔ اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جانا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پھر اس میت پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا پھر اس گرز سے اس کو مارتا ہے، کس کو؟ میت کو۔ اب وہ کیونکہ خود تو ہوتا ہے بہرا اور اندھا، نظر تو اسے آ نہیں رہا ہوتا کہ حشر کیا ہوا جس کو مارا ہے اس نے، اسی طرح اس کی چیخیں اور جو کچھ آتا ہے وہ بھی نہیں سن پاتا، اس لیے وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ بس وہ مارے جاتا ہے مارے جاتا ہے مارے جاتا ہے، اس کو بغیر یہ دیکھے، بغیر یہ سنے ہوئے کہ وہ کس طرح کیا حال ہو رہا ہے۔ اور اس کی مار کی آواز کو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اور پھر وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے، یعنی کہ وہ ایسا گرز مارتا ہے اس کو اور مارے ہی چلا جاتا ہے کہ جس سے وہ بالکل مٹی ہو جاتا ہے، اور جب وہ بالکل مٹی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر دوبارہ سے جسم بنتا ہے، پھر دوبارہ سے وہی تکلیف شروع ہوتی ہے جو پہلی مار کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ تو گویا کہ وہ ایک لا ختم ہونے والا ایک سلسلہ عذاب کا ایسا شروع ہوتا ہے جو قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی حشر کی جو بات ہوگی، جو فرمایا گیا نا کہ حشر میں تو اس سے بھی زیادہ، اور اس حشر میں تو پھر اور کیا کچھ نکل آئے گا۔ تو یہ ایک بنیادی سی ہے بات کہ جس کا قبر کا حساب آسان ہوا تو اللہ سے امید ہے کہ اس کے آگے بھی آسانی ہوگی۔ لہٰذا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ قبر کھودی جاتی تھی تو آپ اسپیشل وہاں پر جا کے یہ بات کہتے تھے کہ یہاں آنے کی تیاری کر لو، میں نے اس سے زیادہ خوفناک منظر کہیں نہیں دیکھا جو یہاں کا منظر ہے۔ تو اس لیے اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ کر دے۔ کسی سے کبھی کوتاہی جو ہو گئی ہو اپنی طرف سے معاف کرتے رہیں، یا اللہ اگر میرا حق کسی کے ذمے تھا تو اسے معاف کر دے، اس کی قبر کو تنگ نہ کرنا۔ اور کوئی یاد بھی آ جائے کوئی زیادتی کی ہوئی اس کی، تب بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ اگر یہ کیا بھی، میں نے اسے معاف کیا تو اسے معاف فرما۔ اور اسی لیے عذاب قبر سے بچنے کے جتنے بھی اعمال ہیں، جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ بھی یاد سے پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب اپنے فیوچر میں اسی کو فیس کرنے والے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ زور سے چیختا ہے، اس کی چیخ و پکار کو جن و انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ذرا سا انسان کے سر میں درد ہو جائے نا تو کوئی دنیا کی چیز اچھی نہیں لگتی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور پھر وہ اگر ذرا سا لمبا ہو جائے سر درد یا بخار کی شکل اختیار کر جائے جس سے آپ کے حواس متاثر ہونے لگے تو آپ اور تکلیف میں اذیت میں آتے ہیں۔ کہاں یہ کہ کوئی شخص سر پہ لوہے کے ہتھوڑے سے مستقل ضربیں لگائے اور انسان چیخ و پکار کر رہا ہو اور کوئی اس کی مدد کو آنے والا نہ ہو۔ کتنے پیارے ہوتے ہیں جو ہمارے پیچھے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی جنتوں میں سیر کر رہے ہیں، اور بلکہ جب بات کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے وہ جو میری اماں ہوتی تھی جنتی، وہ جو ہمارے فلاں تھا جنتی، بلکہ اس کو جنت کا خطاب بھی دے دیا جاتا ہے، جبکہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی نہ اپنے بارے میں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اور نہ ہی کسی اور کے لیے جنتی کا لفظ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون نیک ہے اور کوئی کون نہیں ہے۔ بس اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مارا جانا
پھر اتنا مارا جانا کہ اس میں کوئی وقفہ نہ ہونا، پھر انسان کو کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب مہلت مل جائے کہ توبہ استغفار کر لیں یا نجات پا دیں، یا اپنے پیاروں کو ہی آواز دے کے یہ بتا دیں کہ میرے لیے کچھ کر لو۔ کہاں ہم اپنے پھر جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں وہ کیسے اپنے کھانوں میں مگن ہوتے ہیں، اس وقت دیگیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، رشتہ دار باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہی گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، اولادیں اسی طرح سارا گھر سیٹ کر کے دوبارہ سے اپنی زندگی میں مگن ہو جاتی ہیں، صبح کو ساروں کے اپنے دفتر شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں دنیا ہمارے بغیر نہیں چلے گی، حالانکہ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی، ہمیں آخرت میں اکیلے ہی جانا تھا، جس کے لیے ہم سارے زندگی لگاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ وقت نہیں ہے، بچوں کی وجہ سے، گھر بار کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے، پتہ چلا کہ وہی سب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں مگن تھے اور ہمارے بغیر بھی بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ لہٰذا اپنے اعمال کو ہر حال میں درست رکھنے کی کوشش کی جائے، یعنی دیکھو جو اپنی بات کی جائے، کسی سے ڈیلنگ کی جائے، کسی سے معاملہ کیا جائے تو بس اس میں ایمان کو سب سے اوپر رکھ کے پھر بات کی جائے، اور کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو ہمارے لیے آخرت میں خسارے کا ذریعہ بن جائے، اور چاہے زیادتی کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہم مظلوم ہوتے ہیں لیکن مظلوم ہونے کے بعد ہم وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں جو ظالم بنا دیتی ہے ہمیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت غیبت کرنا جائز ہے کیونکہ میں مظلوم ہوں، یا اس وقت میرے لیے زیادتی کرنا جائز ہے کیونکہ میں مظلوم ہوں۔ تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے ایررز بھی جو انسان کی لائف میں آتے ہیں، اسے بھی نوٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ میں ظالم ہوں نہ میں مظلوم ہوں، اور اسی طرح میں نہ ایسا ہو کہ میں زیادتی کر کے مطمئن ہونے والوں میں سے ہوں، بلکہ اگر مجھ سے کسی سے اونچی آواز میں بات ہو جائے تو میں اپنے اوپر خود استغفار کرنے والا ہوں۔ اور یہ انسان کو اس وقت نصیب ہوتا ہے جب اس کے اندر نفس لوامہ آ چکا ہوتا ہے، یعنی اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ملامت خود کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ جب ہمیں کوئی اور نہیں پکڑتا، کوئی اور ہمیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا تو ہم کیا سمجھتے ہیں سب صحیح جا رہا ہے، کسی کو نہیں پتا چلا، حالانکہ اللہ کو پتا ہے، حالانکہ ہمارے ضمیر کو پتا چلنا چاہیے۔ اور جتنا انسان ایمان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال پہ خود محاسبہ کرنے والا بن جاتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا حساب لیا جائے۔ قبر میں کیڑے مکوڑے اور سانپوں کا ڈسنا اور نوچنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا، یعنی اس کا حساب کتاب لیا گیا، اس کو سزا ملنے لگی، اس پہ ہتھوڑے برس رہے ہیں، فرشتے اسے مامور ہیں، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا جیسے منحوش سوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا منحوش سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہیں، پھر اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ یعنی آپ سوچیں ایسا شخص سو سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے کہا یہی جاتا ہے نا کہ تم سو جاؤ، اب جیسے کہ مومن سے کہا گیا تھا اب تم سو جاؤ، تمہارے لیے راحت ہے، تمہارے لیے جنت کا بستر ہے، جنت کا لباس ہے، جنت کی کھڑکی ہے، تو سب کچھ یہ کہا گیا تھا اب سکون سے سو جاؤ، لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ تم اب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے کیا ہوگا کہ مستقل کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہیں گے۔ استغفر اللہ یا ربی۔ اور سوچیں کہ ذرا سی انسان کو چیونٹی یا ذرا سی کوئی سرسراہٹ اپنے اوپر محسوس ہوتی ہے، فوراً آپ کا ہاتھ جاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا فوراً آپ اس چیز کو ہٹاتے ہیں اپنے آپ سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، حالانکہ چاہے چوٹی کیوں نہ ہو جو آپ کو کچھ نہیں کہتی اتنا، لیکن کہاں کہ انسان بے بس پڑا ہو، نہ ہاتھ سے اس کو ہٹا سکے، نہ کوئی چیز آپ کے اوپر جو آ رہی ہے جو کاٹ رہی ہے اس کو وہاں پہ ہاتھ سے یا کسی طرح کروٹ لے کے یا بیٹھ کے یا جھاڑ کے کچھ بھی کر سکے، کیونکہ بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں، اب جو بھی کچھ بھی ہو جائے، اور پھر اس پر قبر کو بھی تنگ کر دیا جائے، یعنی قبر کی تنگی بھی اور کیڑے مکوڑے بھی اور سارا کچھ انسان کے اوپر گزرے، اور پھر گرز بھی، یہ سب کچھ کیا چیز ہے کہ یہ برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں نا کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیوں اتنا ڈراوا دیا گیا، ہم کہتے ہیں یہ کیوں اتنا کا بار بار احکامات دیے گئے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری عبادت یا احکامات سے غرض نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بچے کو کیا لگتا ہے، جیسے ماؤں اگر روکتی ہیں کہ پڑھائی کر لو، اس وقت کھیلو نہیں، یا گیم نہ کھیلو، یا کمپیوٹر پہ اتنا دیر نہ بیٹھو، پڑھائی بھی ضروری ہے، تو بچے کیا سمجھتے ہیں ایک جب نہ سمجھ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید ہمارے کھیل کود سے کوئی مسئلہ ہے، پیچھے پڑی رہتی ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم کبھی عیش کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ سوتے سے اٹھائیں کہ نماز پڑھو تو انہیں کیا لگتا ہے سونے نہیں دیتی ہیں، کرنے نہیں دیتی ہیں، تو اصل میں آپ کیا کرتے ہیں ان کے مستقبل بنانے کے لیے آپ ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ نہیں کرو گے تو اس کا نقصان کہاں تک جائے گا،
تو کیونکہ ان کی عقل سمجھ ہی نہیں ہوتی اس بات کے لیے. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جب یہ کہا کہ یہ کر لو اور یہ نہ کرو، تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم پہ کوئی احکامات لاگو کرنے تھے، یا کوئی ہماری راحت اچھی نہیں لگتی تھی، یا ہمیں قانون کے انڈر لانا کا مقصد تھا. مقصد کیا تھا؟ انسان جب خود کو ڈسپلن کرے گا تو وہ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ ہمیں یہاں رہنے کے لیے ایک ڈسپلن ہونا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا گزارا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے، تاکہ ہم ایک سکون کی زندگی گزاریں، اور پھر اسی کا افیکٹ ہماری آخرت کے لائف پہ ہوگا. تو اگر ہمیں سلیقہ ہی نہ آئے، ایسی بات ہے جیسے بچوں کو آپ کو بتانا پڑتا ہے بچپن سے، یہ پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے، ایسے کھاتے ہیں ایسے نہیں کھاتے، یہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، ساری زندگی جس کو پیچھے پڑنا کہتے ہیں. لیکن اصل میں آپ ان کو کیا کرتے ہیں؟ وہ سلیقہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے زندگی گزاریں تو آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، بیسٹ آف دا بیسٹ بن سکتے ہیں. تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی بات مانتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کیا ترقیاں کرتے ہیں. اور جو نہ سمجھ بچے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کر کے کہاں پہنچتے ہیں، اسی طرح خوار ہو جاتے ہیں، نہ پڑھائی لکھائی کرتے ہیں، نہ زندگی میں کچھ بن پاتے ہیں، اور پھر بڑے ہونے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں کاش مان لیا ہوتا. 99 گنجے سانپوں کا مسلط کیا جانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کون سی آیت؟ یہ جو فرمایا گیا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ تنگ گزارا یا تنگ گزران کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بخوبی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دو چار ہونا کیا ہے کہ ویسے وہ جتنا مرضی بڑے محل سے آیا ہو، لیکن اس کے لیے جو قبر کی زندگی ہے وہ تنگ کر دی جاتی ہے. اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس پر 99 گنجے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ کہ آپ سانپ دیکھیں، تصویر ہی دیکھیں نا تو آپ کو کچھ خوف طاری ہو جاتا ہے اس کے اوپر. کیا تم جانتے ہو کہ وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ ہیں اور ہر سانپ کے 7 سر ہوتے ہیں، اور وہ اسے قیامت کے دن تک ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام اتنا زیادہ نیکیاں کرنے کے بعد، رضی اللہ بننے کے بعد، اتنی حق اور باطل پر چلنے کے بعد، اس فرق کو کرنے کی وجہ سے آپ کو فاروق کا لقب ملا. ابو بکر صدیق ہونے کے باوجود، عثمان غنی ہونے کے باوجود اس جگہ سے ڈرتے تھے کہ اگر اللہ نے معاف نہ کیا یا اگر کوئی ہمارا ایسا عمل نکل آیا تو ہم کیا کر لیں گے اس وقت. تو اس لیے اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات سے اندھا بن کے نہ گزرا جائے، کیونکہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ ان کی دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. تو وہ پوچھیں گے کہ میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں، مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ کیوں تم بھی اللہ کے احکامات سے اندھے بن کے گزر جایا کرتے تھے. اندھے بن کے گزرنا کیا ہوتا ہے؟ آیات کو قرآن میں پڑھنا لیکن ایسے گزر جانا جیسے دیکھا ہی نہ ہو، سنی انسنی کر جانا. پھر اسی طرح سے جو مان لیا قرآن کو ماننا لیکن عمل نہ کرنا، عمل کرتے ہوئے ایسے ہو جانا جیسے پتہ ہی کچھ نہیں تھا، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ تھا، تو اس میں سے اندھا بن جانا. اسی طرح نافرمانی کا انجام دیکھنا، جیسے پورے قرآن میں عاد، سمود، فرعون، بہت سارے انجام ایسے بتائے گئے ہیں کہ اگر جنہوں نے یہ اعمال کیے تھے ان کے یہ انجام ہوں گے، لیکن نافرمانی کے انجام دیکھنا اور پھر اس سے اندھے بن جانا، اس سے کوئی سبق حاصل نہ کرنا. اسی طرح اپنی زندگی میں آنے والے حالات، واقعات، بیماری، تنگی، کوئی بھی چیز ایسی دیکھنا لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، بلکہ اس سے بھی اندھے بنے رہنا. جیسے ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں، لیکن جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر کیسے بن جاتے ہیں؟ ایسے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، ایسے بن جاتے ہیں. تو اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. پھر اسی طرح سے سمعنا و اطعنا کے کردار کے بجائے سمعنا و عصینا کے کردار میں ڈھلے رہنا، یعنی اسی کو جھٹلائے رکھنا کہ جو زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو اپنی کاریگری ماننا، اپنے ہاتھ کا ہنر ماننا، کیونکہ جو کچھ ہم کماتے ہیں وہ ہمارا اپنا ہے. یعنی ہر اس چیز کو جھٹلانا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو قدرت ہے یا اس کا جو دیا ہے اس کو جھٹلا کے اس کو اپنے سے متکبر ہو جانا، اس کو اپنے سے ایسوسیٹ کر کے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ فرمایا گیا کہ جو شخص ایسا شخص ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسی زندگی گزارے گا
تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بھلا دے گا جو دنیا میں بھلائی رکھتا تھا. اور اللہ کو بھلا دینا خود بذات خود ایک گناہ ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ شاید زنا کاری کوئی گناہ ہے، شاید قتل کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، لیکن ہم وقت کے ضائع کرنے کو، جس میں ہم اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، ہم جس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم ایسے ہی ویڈیوز بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں فون کے اوپر، یا اسی طرح کی یوٹیوب ایک دفعہ کھلتی ہے تو ایک شیطان کا چرخہ کھل جاتا ہے، یا جنان کرنے کچھ اور بیٹھا ہوتا ہے اور کھل کچھ اور رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ کرتے ہوئے. اسی طرح فیس بک کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں پرینکس دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے انسان اپنے وقت کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ضائع کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ ہوتے 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 اس سے عبادت کی لذت دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب پھر دیکھیں کہ وہی وقت جو آپ کو اول وقت پہ نماز پڑھ سکتے تھے آپ، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی دیر بچ گئی کہ اچھا بالکل آخری وقت نماز کا آ گیا، خیال ہی نہیں رہا. اسی طرح سے آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی اٹھ کے میں قرآن مجید پڑھتی ہوں، بس ذرا سا نماز پڑھوں نا پھر میں یہ پڑھتی ہوں. اتنی دیر میں موبائل ہاتھ میں آتا ہے یا ٹی وی پہ کوئی ایسی چیزیں آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے وہ لگتی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلا 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ قرآن پڑھنا تھا. تو اللہ سے جو دوری کا ہونا ہے یہ خود ایک بہت بڑا وبال ہے، یہ خود ایک بہت بڑی سزا ہے، یہ خود ایک ان محرومیوں میں سے ہے جو انسان کو محرومی لگتی نہیں ہے. انسان کے پاس گاڑی نہ ہو، اولاد نہ ہو تو لگتا ہے بڑا محروم شخص ہے، لیکن جو اللہ سے دور ہو، جس کی نماز میں لذت نہ ہو، جس کو پوری خشوع کی نماز نصیب نہ ہوتی ہو، جسے نماز کے بعد دعا نہ نصیب ہوتی ہو، اذکار نہ نصیب ہوتے ہوں صبح شام کے، 2 رکعت چارج کی نماز نہ نصیب ہوتی ہو، تو ہم اس کو محرومی نہیں سمجھتے. تو اس لیے یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قربت کی جائے، اور قربت پانے والے اعمال میں نماز سب سے اول ہے کہ اس کو اول وقت پہ پڑھا جائے. پھر قرآن کو ایسے پڑھا جائے کہ جس سے انسان کے اندر کا میل نکلے اور تزکیہ نفس ہو، کیونکہ قرآن ایک مزاج بناتا ہے انسان کا. جیسے ہی تھوڑا سا انسان دنیا کی طرف آنے لگتا ہے، قرآن کی 4 آیتیں پڑھیں آپ کو ایک دم آپ سیدھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر واضح طور پہ بات آ رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی الارم آ رہا ہوتا ہے. تو اس کی برکت سے انسان کے اندر کے جو کھوٹ ہے، جو غفلت ہے، جو سستی ہے، جو بیرا روی ہے، اس کا جو ہے ازالہ ہوتا رہتا ہے. تو جب ہم قرآن سے ہی دور ہو جاتے ہیں، نماز سے ہی دور ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم نے کون سے گناہ کیے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ جو ہم جہاں جس طرف جا رہے ہیں اس میں خود ایک ایسی چیز شامل ہے جو انسان کے مومن بننے میں مددگار نہیں ہو رہی. اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وقت بھی ہوتا ہے، نیکیاں نہیں ملتی، بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن بیکار سارا دن گزر جاتا ہے. اگر اپنا حساب لیں تو کیا کیا آج سارا دن میں، صبح سے ابھی تک کا حساب کر لیں تو آپ دیکھیں شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا کہ کیا کیا تھا. اسی طرح عذاب قبر پانے والے بد نصیب، کفر اور نفاق میں مبتلا لوگ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے. اب صبح شام کیسے آگ پر پیش کیے جاتے ہیں جبکہ ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ عذاب قبر جو ہے وہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان کے اعمال ویسے اس کو فرشتے لینے آتے ہیں، اور جیسے فرشتے لینے آتے ہیں ویسے اس کا انجام کر دیا جاتا ہے. اور جو انجام ہے وہ قیامت تک کے لیے اس کو ایک پورشن اس کا دیکھنا پڑے گا جب تک کہ واضح طور پر نہ حساب کتاب ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ تو اشد العذاب والی بات آ جاتی ہے. تو اس لیے ابھی بھی وہ لوگ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ اور اس کا لشکر. کون سا؟ جو اس کے پیروکار تھے وہ بھی، کیونکہ اس کو جتنے ماننے والے لوگ تھے بعض اس میں وہ تھے جو مجبوراً مانتے تھے. کیسے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم ایمان لے کر آئیں گے تو سولی دے دیے جائیں گے، جیسے کہ فرعون کا ایک طریقہ تھا. تو جس بھی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اب اس میں یہ وجہ نہیں پوچھی جائے گی کہ آپ کیوں نہیں تھے، آپ مجبوراً کر رہے تھے یا ویسے تھا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلام کو قبول کرنا یا اسلام پر عمل کرنا اور ایسے چیلنجنگ حالات میں بھی کرنا یہی ہمارے اوپر فرض ہے. ہمارے لیے اگر ایسا الاؤ ہوتا تو آپ دیکھیں کہ ہر دور میں انبیاء کو جو سختیاں جھیلنا پڑی وہ نہ جھیلتے.
وہ بھی یہ کہہ دیتے کہ اتنی مجبوری تھی کہ مشکل تھا تو چلو ٹھیک ہے نہیں کریں. بہت سارے لوگ ایمان نہ لائیں کیونکہ بڑے مشکل حالات ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ایمان پر عمل کرنا, اپنے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوا تو لوگوں نے ہجرتیں کر دیں, لوگوں نے اپنے وہ گھر بار چھوڑ دیے جہاں پر اسلام پہ عمل نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جس صحبت میں رہتے ہیں, ہم جس کو فالو کرتے ہیں, ہم جس کو مانتے ہیں وہ کون ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی مجبوری سمجھ کر, اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے ایک ایسے شخص کی بات مانتے ہیں یا فالو کرتے ہیں, یا اپنے سب سے پہلے تو انسان اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ اپنے نفس کا فالوور ہوتا ہے. ہمارا اپنا دل کیا کہتا ہے, ہم اپنے آپ کو کیا چاہتے کیا ہیں, ہم اپنا انجام کیا چاہتے ہیں, زندگی کیسی چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جیسا انسان کی چاہتے ہوں گی, جیسی صحبت ہوگی, جیسے لوگ ہوں گے اس کے ارد گرد کے, تو وہ سب کے سب اسی انجام میں ایک طرح کر دیے جائیں گے. اس لیے ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسا انجام, کیسی صحبت چاہتے ہیں. تو جیسا انجام چاہتے ہیں پھر ویسی صحبت کو جوائن بھی کرنا ہوگا. منافقین کے لیے ارشاد ہوتا ہے پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے. یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنے کو پسند نہیں کیا, تو اس اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. قرآن میں بار بار اعمال, سزا اور اس کی وجہ واضح طور پر کیوں بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ایسے اعمال پائے جاتے ہیں تو وہ دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا, اور پھر اس کی وجہ جو بھی بیان کر دی جائے آخر کار اس انجام سے دو چار ہو کر رہے گا, کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار سمجھا جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں منافقین کے بارے میں بات ہے, اور نفاق جنم ہی اس وقت لیتا ہے جب دنیا کی محبت بہت زیادہ انسان کے اندر آ جاتی ہے. یہ بیماری ہوتی ہے اس وقت ہے. پھر انسان مصلحتیں ڈھونڈنے لگتا ہے, پھر انسان جواز بنانے لگتا ہے, اپنے اعمال کے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اسباب تلاش کرنے لگتا ہے. پھر اور کچھ نہیں ملتا تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے وہ کیا کریں, سب کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ہے وہ انجام اس بات کا کہ نفاق کیا چیز ہے کہ بظاہر تو مسلمان اپنے آپ کو سمجھنا, کہنا, اس کیٹیگری میں ہونا, لیکن جب عمل کرنے کی باری آئے تو اس سے پیچھے ہو جانا, یعنی پھر وہ مفاد پرستی کی طرف چلے جانا. تو یہی حال جو تھا وہ مدینہ کے منافقین کا تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت کوئی سزا نہیں دی گئی تھی کیونکہ بظاہر مسلمان کا ٹیگ لگا ہوا تھا, لیکن ان کے لیے آخرت میں بدترین عذاب ہے. اور اسی لیے جب ان کی روحیں بھی نکالی جاتی ہیں تو چاہے وہ دیکھنے میں اپنے آپ کو اناؤنس کرتے ہوں کہ ہم مومن ہوں, لیکن ان کی روحیں کس کے طور پر نکالی جاتی ہیں؟ منافق کے طور پر نکالی جاتی ہیں, اور ان کا انجام اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جس پہ وہ اپنی زندگی گزارتے تھے, یعنی اعمال کے اعتبار سے. ویسے ہم جتنا مرضی اسلام کو اچھا سمجھتے رہیں, کہتے رہیں کہ قرآن بڑا اچھا ہے, ہونا چاہیے, اسلام بڑا اچھا دین ہے, ہونا چاہیے, لیکن ہم جس اعمال پر تھے اصل بات وہ ہے. اور وہ عمل کیا ہے جس کی یہ سزا ہے؟ تو فرمایا گیا کیونکہ تم نے وہ اعمال کیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے. اب چاہے لوگ خوش ہوتے تھے اس سے, تو دیکھیں کون سے ایسے کام ہیں میری زندگی میں جو میں اس لیے کرتی ہوں تاکہ میں لوگوں کو خوش کر لوں, برادری میں ان ہو جاؤں, میری تعریف ہو جائے, حالانکہ وہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہیں. اور یہ بھی دوسرا قصور کہ تم نے اللہ کے راستے پسند کا جو راستہ تھا اس پر چلنا پسند ہی نہیں کیا. کیونکہ کیا ہوتا ہے بعض دفعہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کا پسند کا راستہ ہوتا ہے اس پہ چلتے ہوئے کیوں اوائڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے وہ دقیانوسی راستہ ہے, ہمیں لگتا ہے وہ تو ایسے ہی سے لوگ ہیں, لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ہم مولوی بن گئے ہیں. یعنی صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم خود اس چیز اللہ کی ناپسندیدگی کے کام کرتے ہیں, جو کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں میں مقبولیت کھو دیں یا ہمارا حسن جو ہے وہ کم ہو جائے. تو یہ والی بات کہی جا رہی ہے یہاں پر کہ تمہیں یہ پسند نہیں تھا کہ وہ راستہ اختیار کریں جہاں پہ اللہ کی رضا تھی, اس لیے اللہ نے تمہارے وہ عمل ضائع کر دیے جو کہ بظاہر مومن ہونے کے ناطے انسان کو جو اجر ملتا ہے وہ کس بات کا ملتا ہے؟ نیت کا ملتا ہے, کس کے لیے کیے. اسی لیے اگر وہ نیت یہ تھی کہ دنیا داری ہو جائے, لوگ خوش ہو جائیں,
لوگ تعریف کر لیں تو وہ سارے اعمال جو تھے وہ انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کو ناراض بات کرتی ہے، چاہے دنیا اس کے پر داد و تحسین کیوں نہ دے، تعریف کیوں نہ کر دے، اپنے آپ کو اس سے پیچھے ہٹانا ہے. اور چاہے دنیا کی ملامت کیوں نہ آ جائے، دنیا ہمیں کوئی بھی لقب دے دے، ہمیں مولوی کا لقب دے دے، کچھ بھی کہہ دے، لیکن اسی کام پہ ڈٹ جانا ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد بھی انہی لوگوں کے لیے ہدایت پر آنے کا راستہ آپ کو بنا دے گا. جو آج آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کل وہ آپ ہی کے ذریعے سے رہنمائی پانے کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن اس میں اصل امتحان ہمارا ہے، اور اصل امتحان اس کا بھی ہے جو اس وقت دین کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آ نہیں پاتا. تو دونوں اپنے اپنے امتحان کو گزارتے ہیں، لہٰذا کسی کے کامنٹس پہ کبھی بھی دین کا راستہ نہ چھوڑیں. سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی. آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. دیکھیں کتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا چاہیے امتحان تھا، یا کتنا بڑا ظرف تھا کہ آپ نے اس دین کو سمجھنا، پھر اسے آگے پہنچانا، اور پھر آپ کے علم الیقین کی وجہ سے آپ کو وہ چیزیں سنوائی گئیں، دکھائی گئیں جو ایک عام انسان ہو تو شاید وہ دہشت میں آ جائے کہ اگر اتنا کچھ اس کے ساتھ ہو. لیکن کیونکہ آپ کو لوگوں کو آگے بات پہنچانی تھی، لہٰذا آپ کو وہ سکھایا گیا، سنوایا گیا، حتیٰ کہ آپ نے کیا کہا کہ یہودیوں کو قبر کر. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے آپ قبرستان سے گزر جائیں، خاص طور پہ آپ کفار کے قبرستان سے ذرا باہر کے دیکھیں، کیا سجے ہوئے ہوتے ہیں، کیا اس کے اوپر وہ بہار آئی ہوئی ہوتی ہے، گھاس اگی ہوئی ہوگی، پھول کھلے ہوں گے اور روشن قبریں ہوں گی. بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ان کے اندر کیا حال ہے، اصل بات تو یہ ہے. تو اس لیے بظاہر نظر آنے والے باہر کے جو خاموش سے قبرستان بھی نظر آتے ہیں، اس کے اندر کیا ہنگامہ برپا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس چیز کی پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اسلام پر موت آئے، اسلام پر موت آئے. کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو آخری وقت میں بہکا لے جائے. اسی طرح ظلم کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں کہ جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تم ذلت کے عذاب کا بدلہ دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے. وجہ نوٹ کر لیں، ذلت کا عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے. اب یہ ناحق باتیں اللہ پہ کون کہتا ہے؟ جو اپنی دنیا پوری کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو اپنی مرضی کا لباس پہننا چاہتا ہے. تو وہ جب کوئی اس کو نصیحت کرنے لگتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کوئی نہیں ہے سکتی اتنی، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ اللہ کے بارے میں وہ ناحق بات ہے جو اللہ نے خود نہیں فرمائی ہے. کہاں لکھا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور شریعت کے مطابق نہ بھی عمل کریں تو بھی اللہ غفور الرحیم ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے ایسی بات. تو اسی طرح سے دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا ایسی باتیں کرنا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اس بات پہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ بشیر و نذیر تھے، کہ آپ دنیا میں ہی بشارت دے دیں ایسے لوگوں کو جو نیکی کا کام کریں، اور آپ دنیا ہی میں ان کو خبردار کر دیں اور بتائیں ان کو کہ یہ چیز درست نہیں ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا. تو اس لیے ہمیں تو یہاں پر ہی دکھا دیا گیا ہے اس کا انجام کہ کیا کچھ ہوگا. لہٰذا ظلم کرنا یہاں پر کیا ہے؟ کیونکہ لفظ یہاں پر آ رہا ہے کہ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں. کون سے ظالم؟ کس پر ظلم ہو رہا ہے؟ خود اپنے آپ کے ساتھ کیا ہوا عمل ظلم قرار پایا جا رہا ہے. اور قرآن بھرا ہوا اس بات سے کہ جہاں پہ بار بار جو اپنے ہم گناہ کرتے ہیں، جو اپنے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اس کو یہی کہا گیا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں کیونکہ وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں.
اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ذلت کا عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ آیات سے تکبر کرتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بات کرنا، اسلام کے بارے میں ناحق بات کرنا، دین جب تک پتہ نہ ہو کوئی بات نہ کریں، کوئی کامنٹ نہ کریں، کسی قسم کی کوئی بات ایسی شیئر نہ کریں جب تک کہ دین واقعی نہ پتہ ہو کہ دین میں ایسی بات ہے. ہم سب کی عادت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی بھی ٹاپک کو ہم ضرور اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے دین ہو، چاہے کوئی طب ہو. ہم سب کیا فرض سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کامنٹری اپنی ضرور کریں. اس لیے دین میں سمجھ کر بات کرنا بہت اہم ہے. پھر دین میں بحث نہ کریں. بعض دفعہ کوئی دیندار شخص نصیحت کر رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ذاتی بحث شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی نہ چیز کے لیے. تو دین کو اس لیے استعمال نہ کیا جائے. پھر اسی طرح ہم دین میں لطیفہ گوئی کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ اسے ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مولوی کا مذاق، داڑھی کا مذاق، دین والوں کا مذاق، حجاب کا مذاق، یہ سب چیزیں کاؤنٹیبل ہیں کیونکہ یہ تکبر میں آتی ہیں. تکبر کیا چیز ہے؟ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا. کون سے لوگوں کو حقیر جاننا؟ جو دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو حقیر سمجھنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اصل بات ہے، اسے جھٹلا دینا. کچھ نہیں ہے ایسا، کیونکہ ہم اپنے عمل سے کیا بتاتے ہیں؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مومن اس طرح بھی ہے اور اس طرح بھی ہے. پھر اسی طرح سے دین والوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے بات کریں، کوئی بھی بات کریں. پھر جب تک یہ نہ پتا ہو کہ یہ بات قرآن میں کہی گئی ہے، اس وقت تک یہ بات نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات نہیں کہی بھی ہوتی. بعض دفعہ کسی کا قول ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک مشہور بات ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی حدیث ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہوتی ایسی. اسی طرح بعض دفعہ ہم اپنی رائے کو دین بنا کر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین میں ایسا ایسا ہے، حالانکہ وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے. کیا جیسے ہم کہتے ہیں نا، یوں اگر آپ پردہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل حیا تو نظر میں ہونی چاہیے، دل میں دل صاف ہونا چاہیے. اب یہ کہاں لکھا ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے، نظر صاف ہونی چاہیے، اس کے بعد پردہ آپ سے ہٹ جائے گا؟ کہیں ایسا قرآن میں کوئی نظر نہیں لکھا. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو بات نہیں پتا ہے اس بارے میں بات کرنا، یا اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا بات کر کے اپنے کامنٹ کے ذریعے سے جس سے حق اور باطل مشتبہ ہو جائے، یہ لگے کہ ہاں یوں بھی صحیح ہے اور یوں بھی صحیح ہے، حالانکہ وہ صحیح نہ ہو. تو اس لیے ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. پھر فرمایا گیا کہ چغل خور اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، ان 2 قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کو کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا. پھر آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، بات بڑی ہی ہے. ان میں ایک شخص تو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا، اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا. اب یعنی کہ یہ دیکھنے میں کتنی معمولی سی بات لگتی ہے کہ آپ واش روم کو کیسے یوز کر رہے ہیں، کتنی معمولی بات لگتی ہے. بیٹھے بیٹھے زبان چلاتے رہنا، ادھر کی بات ادھر کی بات، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، یہ ہوا وہ ہوا، اور اس کے بعد 1 گھنٹے بعد اٹھ جانا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ہماری ذرا سی کامنٹری جو ہے یہ ہمیں عذاب قبر تک لے جا سکتی ہے. چغل خوری میں اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ غیبت ہے کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اسے ناگوار گزرے. چغل خوری ہے 2 لوگوں سے اس طرح بات کرنا کہ جس میں ایک دوسرے سے لڑانے کا مقصد ہو، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنا، اس سے کچھ بات کرنا، اس سے کچھ بات کرنا. اور آپ دیکھیں کہ خاندانوں میں کتنا بات چلتی ہے کہ دونوں طرف اچھا بننے کے لیے یا ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات پہنچانے کے لیے، فلاں تمہارے بارے میں تو یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا بات کہنے کا. یا وہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کر کے کوئی بات ایسی کرنا دوسرے تک پہنچانا کہ اس نے ایسے جملہ کہا، حالانکہ اس نے جملہ جو ایسے کہا تھا اس کے پیچھے کوئی 2 باتیں اور بھی تھیں، جس کو اگر بتا دیا جائے تو یہ ساری بات کا منظر ہی بدل جاتا ہے. تو یہ جو ایک عادت ہوتی ہے کہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا کے بات کر کے 2 لوگوں میں لڑائی کر دینا، یا ان کے دل برے کر دینا، یا ان کے بارے میں ایک دوسرے میں درار ڈال دینا تعلقات کے اندر، تو یہ سب چیزیں چغل خوری میں شمار کی جاتی ہیں. تو لہٰذا اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں. اور کچھ نہیں تو آپ دیکھیں بعض دفعہ ہم لہجہ بدل دیتے ہیں بات کرتے کرتے کہ اس نے یہ بات کہی اور ایسے کہی تھی. جب پتہ چلا کر آتے ہیں کہ جی کیا ایسے تھا، وہ کہتا ہے نہیں میرا تو مقصد تھا ہی نہیں یہ والی بات کرنے کا، جس طرح آپ تک پہنچ گئی بات. تو اس لیے اپنی ان عادات کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ بات کا انداز، کچھ لوگ آپ دیکھیں بات بڑی سے بڑی بھی کرتے ہیں، بڑے پازیٹیو انداز میں بات کریں گے، پہلے بڑی خوبیاں بیان کریں گے اس شخص کی،
اور پھر ہلکی سی بات کہہ جائیں گے کہ ہاں بس، اور وہ بھی ایسے کریں گے کہ جس سے اس کا پردہ رہ جائے اس چیز کی بات کا کہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے بچوں کو بچپن سے واش روم یوز کرنا سکھانا چاہیے۔ بڑے ہو کر بھی اسی لیے عادت نہیں پڑتی صحیح طرح سے استعمال کرنے کی، کیونکہ بچپن میں ہم ان کو ٹوکتے نہیں ہیں۔ اکثر لڑکے آپ دیکھیں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چھینٹیں چاروں طرف چلی جاتی ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے جو شخص فلش پہ بیٹھتا ہے یا پاؤں نیچے اس کے لگتے ہیں، اس سے سارے گھر میں وہ پاؤں جانا یا ناپاکی جو ہے وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اسی سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اکثر جو مردانہ بیماریاں ہوتی ہیں یا اس طرح کی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے جو بیٹھنے کا طریقہ درست نہیں ہے، یا کھڑا ہونا جو ہے وہ آپ کے مسلز کو ڈیمیج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یورین کی بیماریاں یا اور بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو یہ حدیث سنا کر تربیت کرنی چاہیے، اپنے لفظوں میں نہیں، حدیثیں سنا کے تربیت کریں کہ کون کون سی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں میں اگر یہ عادت ہے کہ فلاں کزن کا مذاق اڑانا یا فلاں کزن کی بات کر کے ہنس دینا اور پھر ایسے لڑائی ڈلوانے کی کوشش کرنا دو لوگوں میں، تو ان کو یہ حدیث سنائیں اور اس کے بعد بتائیں کہ یہ چغل خوری کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کو بتائیں کہ یہ پیشاب سے نہ بچنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ بچپن سے لے کر بڑے تک ان کے اندر جو پاکی کا احساس ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مظلوم کی مدد نہ کرنے والا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں، تو وہ تخفیف کا سوال کرتا اور دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ کمی کرتے 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 اس کے کوڑے میں ایک کوڑا باقی رہ گیا، باقی معاف کر دیے گئے۔ جب اسے یہ ایک کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی، صرف ایک کوڑے کی وجہ سے۔ پھر جب اس سے سزا کا اثر زائل ہوا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ تم نے کس بنا پر مجھے کوڑا لگایا ہے؟ انہوں نے کہا، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے تو تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ استغفر اللہ یا ربی، ہم اپنے کس 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 اعمال کو معمولی سمجھ کے ایسے ہی گزار رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اگر بغیر وضو کے ایک نماز پڑھنے پر اتنی سخت سزا ہے تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کیا حال ہوگا پھر قبر میں۔ اور ہم مائیں جو ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتی اپنے بچوں کے لیے، اور ہم اے سی کے بغیر بچوں کو سلا نہیں سکتے، اور وہ سوچیں کہ وہ اپنے بچوں کو جب سوتا چھوڑ دیتے ہیں کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ آرام کر رہے ہیں، سارے رات کو جاگے ہوئے ہیں اور یہ پڑھائی کرتے رہے اس لیے ان کو فجر پہ نہ اٹھایا جائے، یا وہ رات کے جاگے ہوئے ہونے کی وجہ سے صبح فجر بھی قضا کرتے ہیں، باقی دن کی نمازیں قضا کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی محبت کا تقاضا کیا لگتا ہے کہ ان کو نہ اٹھایا جائے، ان کو سونے دیا جائے، تو ہم یہ سوچنے کی بات ہے کہ اصل محبت ہے کیا، کہ جس کو ہم آخرت میں نہ بچا سکے، جس کو ہم آخرت کے لیے تیار نہیں کر رہے، تو ہم محبت کا حق بھی ادا نہیں کر رہے، اور اس کے لیے یہ واضح حدیثیں بتانی چاہیے۔ ہم اپنے علم سے نہ بات کریں، جب یہ بتایا جائے گا تو آپ ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ کچھ بچے ماں کے کہے سے نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، وضو میں ڈنڈی مار جاتے ہیں بعض دفعہ، یا اسی طرح بعض دفعہ شک شبے کا شکار ہم خود بڑے ہو کر بھی، جب وضو کا دل نہیں ہوتا تو شک شبے میں رہتے ہیں، پتہ نہیں نماز وضو ہے نہیں ہے، میرا خیال ہے شاید ہوگا، نہیں، اگر ذرا سا بھی شک آ رہا ہے فوراً کر لیں، کیونکہ اگر وضو آلریڈی ہوگا تو وضو پر وضو کرنے کا خود ایک اجر ہے، اس کی خود ایک سعادت ہے، برکت ہے اس کی، تو اس لیے اگر ہوگا تو ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کو یاد رکھیں کہ اگر بغیر وضو کے کسی نے نماز پڑھی تو اس کا یہ ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مظلوم کے پاس سے گزرے تھے تو تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ کتنے مظلوم ہیں جن کے پاس سے ہماری لمبی لمبی گاڑیاں گزرتی ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں، مظلوم ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ خاندان میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ گھر بار میں آپ دیکھیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے مظلوم ہوتے ہیں، بعض دفعہ رویے گھر والوں کے اچھے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ، بعض دفعہ بہن بھائی ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ دیکھیں تو ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، یا خاندان میں کوئی ایک شخص دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے اور سارا خاندان دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ چپ رہتے ہیں، وہ اس کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے کہ ان کے لیے کیا جائے، کیونکہ کون بولے اور چھوڑو، کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلقات خراب کریں۔ اسی طرح دنیا آپ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر،
اس وقت سارے عوام جو ہے وہ سارے مسلمان خاموش ہیں. تو یہ کتنے بڑے بڑے ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھنا اور اس کو سہنا اور اس کے اوپر یا کہاں یہ کہ خود ظلم کرنا. ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ مظلوم کے پاس سے گزرے تھے، تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی، اس کا حق تھا تمہارے پر، اس لیے تمہیں اب عذاب دیا جا رہا ہے. بعض دفعہ ملازمین کے ساتھ گھروں میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ان کا حق تلفی کی جا رہی ہوتی ہے، ان کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، انہیں ذلیل کر کے رکھا جا رہا ہوتا ہے، کھانے کو صحیح نہیں دے رہے ہوتے. بعض دفعہ تنخواہ ان کی جتنی محنت لی جا رہی ہوتی تنخواہ پوری نہیں دے رہے ہوتے ان کو. اسی طرح آپ دیکھیں کتنے یہاں پہ لوگ ایسے ہیں مزدوری لے لیتے ہیں، پیسے روک لیتے ہیں، وہ ایک ایک 4 مہینے تک چکر کاٹتے رہتے ہیں، پیسے دے نہیں دے رہے ہوتے. تو ظلم کی ہر شکل کو سوچیں کہ میری زندگی میں کہاں ایسا ہے کہ یہ ظلم شمار ہو سکتا ہے، اس کو ہٹائیں. اور اگر کوئی مظلوم پر ہو تو اس کی مدد کے لیے آگے آنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے آپ کو ملامت سہنی پڑے، آپ کو مشکلات سہنی پڑے، لیکن اس حدیث کو یاد رکھیں کہ ایک مظلوم کی مدد کرنے کا کتنا زیادہ اجر ہے. اور کچھ نہ کر سکیں تو اس کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ جہاں جہاں مسلمان جہاں انسانیت مظلوم ہے اللہ اس کی مدد فرمائے اور ہر ظالم کا ہاتھ روک دے. تو ان کے لیے ایک درد ضرور محسوس کریں، کیونکہ کسی کے لیے دعا کرنا بھی جو ہے وہ اس کے لیے اس کی مدد کرنے ہی کے مترادف ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر یہ جو پڑھنے کے بعد پھر کیا عالم ہوگا اگر اس کے وضو کے بغیر کا یہ عالم ہے. اسی لیے آتا ہے قرآن میں کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو جنتی ہیں وہ مجرموں سے پوچھیں گے، جو جہنم میں دیکھیں گے ان کو، وہ پوچھیں گے آپ کس طرح سے آ گئے جہنم میں. یعنی یہ تو واضح بات تھی کہ اگر انسان وہ والے اعمال کرے گا تو جائے گا، تو کیا چیز آپ کو یہاں لے کر آئی؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر، ہمیں کس چیز نے جہنم میں لایا؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. پھر اسی طرح وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحثیں کرنے والوں، کمنٹری کرنے والوں، کامنٹس کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہر وقت کمنٹری کیا کرتے تھے، ہم بحثوں میں ہی الجھے رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے رہے اور حتیٰ کہ ہمارے پاس وہ دن آ گیا جس دن یقینی طور پر ہمیں واپس جانا تھا. تو یقین کا وہ دن آ گیا حتیٰ، لیکن ہم انہیں بحثوں میں لگے رہے، نمازوں کو قضا کرتے رہے، اب مسکینوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو یہ ہے وہ چیز کہ اپنے ارد گرد آنکھیں کھول کے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہمارے ارد گرد جو قرض میں جکڑا ہوا ہو. اور وہ اتنا معمولی قرض بعض دفعہ ہوتا ہے، 20,000 روپے، 15,000 روپے، کوئی اتنا سا قرض ہوتا ہے اور کوئی بیچارہ جو ہے وہ سود پہ اندر جکڑا ہوا ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا قرض ادا کرنا ہے. دیکھیں کون سے ایسے جیلوں میں مظلوم لوگ ہیں جن کے لیے صرف کوئی 10,000 روپے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسے 20,000 کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور ذرا اس کی کوئی ضمانت کرا دے اور بے قصور بیٹھا ہوا ہے اور ذرا سا کوئی آگے بڑھے اور اس کی مدد کر دے. تو اسی طرح ہم دیکھیں ہم کس طرح مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ہم کسی با اختیار پوزیشن پہ ہوتے ہیں، اس پوزیشن سے کسی مظلوم کی مدد کرنا. بعض دفعہ آپ کسی ایسی اسکل آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں. مثلا آپ وکیل ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے بے گناہ تو بغیر پیسوں کے اس کا کیس لڑ دینا اور اس کو وہاں سے رہائی دلانا. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہے اور آپ ڈاکٹر ہیں تو ایسا بغیر فیس کے اس کا علاج کر دینا کہ جو مظلوم ہے بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے یا کوئی ایسے حالات ہیں تو اس صورت میں اس کی مدد کر دینا. تو ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی نیکی کا موقع ضرور ہوتا ہے جس سے وہ کر سکتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ آپ کے پاس علم ہے تو بغیر فیس کے بچوں کو اس کے پڑھا دینا، اس کو تھوڑی سی ہیلپ کر دینا کہ باپ ان پڑھ ہوتے ہیں بعض دفعہ تو آپ کہتے ہیں میرے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے پڑھ لیا کرے، کام کر لیا کرے. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ مظلوم کی مدد کر کے اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا سکتے ہیں اور کہاں کہاں ہم اپنے ظلم کو پیچھے کر سکتے ہیں جہاں جہاں ہم سے ظلم ہو رہا ہے. اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے اور ایسا نہ ہو کہ ہم کبھی بھی ظالم ہو یا مظلوم ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملے بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے. پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرا کی طرف لوٹے اور آپ کے ہمراہ آپ کا غلام تھا جس کو مدعم کہا جاتا تھا، جو بنو ذباب کے ایک آدمی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا. اس دوران کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا
کہ اچانک نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر اس غلام کو لگ گیا، تو لوگوں نے کہا اس کے لیے شہادت مبارک ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی، وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لے کر آیا تو کہنے لگا کہ یہ چیز میں نے اٹھا لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آگ کا 1 تسمہ یا 2 تسمے بنتے اگر تم یہ واپس نہ کرتے تو یہاں پر کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ چھوٹی سی بھی خیانت، چھوٹی سی بھی چوری، چھوٹی سی بھی کسی کا حق مارنا جو ہے وہ انسان کو بڑے بڑے اجر سے محروم کر دے گا، حتیٰ کہ وہ شہادت کے اجر سے۔ یہ لوگوں نے کیا سمجھا کہ اس کو شہادت ملی کیونکہ اس کو کسی غیر مسلم کا آ کے تیر لگائے، تو یہ اور اتنی اچھا اس کا پوزیشن بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا وہ اتار رہا تھا اور ایسا تھا، اور لوگ سمجھے کہ اس کا تو بڑے اعزاز ہوں گے۔ لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا کہ اس کو صرف 1 چادر، کیونکہ مال غنیمت جو تھا وہ تقسیم ہونا تھا، اور جس طرح تقسیم ہوتی ہے اس کو وہی ملتا ہے، تو گویا کہ سرکاری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا سا بھی غبن کرنا، یا معمولی سی پینسلیں اپنے گھر بچوں کے لیے لے جانا، یا چھوٹا سا بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، تو یہ نہایت خطرناک ہے۔ اب بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکاری طور پر آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے کہ جو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ضرورت کے لیے استعمال کریں، لیکن ہم اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے بجلی اگر ملی ہوئی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا کہ ایکسٹرا خرچ کرتے رہنا، یا اسی طرح سے اگر آپ کو سرکاری طور پر آپ آفس میں ہیں تو اپنے موبائل وہاں جا کے جان بوجھ کے چارج کرنا تاکہ اپنے گھر کے نہ کیا جائے اور وہاں کیا جائے، یا اسی طرح وہاں سے کوئی ایسے جیسے رائٹنگ پیڈز ہوتے ہیں یا بال پینز ہوتے ہیں، یعنی بہت معمولی چیز جس کو دیکھنے میں آپ کو لگتی ہے، تو ایسی چیزیں گھر لے آنا، اب پھر گھر آ کے کہنا پتہ نہیں چلتا وہ کتنے کس کے تھے، اس کے تھے یا اس کے تھے، ان سب چیزوں میں۔ اسی طرح بعض دفعہ کچھ لوگ فائل کورز یوز کرتے ہیں، آ کے کوئی لیٹر ہوا اس میں اپنے آفس کے فائل کور کو یوز کیا اور گھر آ گئے، اب پتہ چلا گھر میں بچے اپنے پیپر رکھ رہے ہیں، وہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے پرنٹ نکلوا لینا، جو کہ آپ کو الاؤ صرف اس لیے ہے کہ آپ اپنے آفس کے پرنٹ وہاں سے نکالیں، آپ کو ذاتی پرنٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ آپ اجازت لے لیں اس معاملے کے اندر۔ تو یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو معمولی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف اپنے اختیار کو یوز کر کے اس کو لے رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں بڑے اجر سے محروم کر دیں، یا اس وقت انسان کو ندامت اس بات پہ ہو کہ اتنی سی معمولی بات کے لیے انسان نے اپنی آخرت کو بگاڑ لیا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی امانتوں، اس طرح بعض دفعہ کسی کی کوئی چیز ہمارے گھر آتی ہے، کسی نے کوئی چیز بھجوائی ہوتی ہے، کسی کی کوئی پلیٹ ہے، یا کسی نے کوئی ادھار کتاب دی ہوتی ہے پڑھنے کے لیے، یا کوئی اور ایسی چیز تھی، کسی نے بال پین آپ کو لکھنے کو دیا اور ساتھ ہی آپ کے چلا گیا اور اب آپ کے پاس ہے، ہمارے کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بال پین اس کا ہے جس نے آپ کو وقتی طور پر دیا تھا، لیکن واپس نہ کرنا، یا اس کے برتن نہ بھجوانا، یا اس کی جو یوز کی چیز تھی کتاب پڑھنے کے بعد اس کو اپنے ہی شیلف میں سجا لینا، اور پھر یہ یاد ہی نہ رہنا کہ کتنا لمبا عرصہ گزر جائے، لیکن اب پھر یاد بھی ہو تو بھی نہ بھجوانا۔ تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے ان کا احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا برتن، کسی کی کتاب، کسی کا کوئی کپڑا جو آپ نے لیا، یا کسی کوئی بھی چیز اگر کسی کی تھی اور آپ کے پاس آ گئی ہے تو ابھی بھی دیکھ لیں اپنے سامان کو، ابھی بھی چھانٹی کر لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا چیز شامل ہو گئی تھی اور اس وقت احساس نہیں ہوا، جیسے بال پین یا فائل کور یا کوئی پرنٹس نکلوانا یا کچھ بھی ایسا تھا، تو اس صورت میں اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے اگر جو بھی اس کے حق میں کمی ہوئی ہے، ایسی خیانت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کو اجر عطا، اس صدقے کا اجر اس کو عطا کرے جو کہ میں اس کی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو ایسی چیز بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر یاد ہو کہ یہ کس کا تھا اور کیا خیانت ہوئی تھی تو اس کو لوٹانا بھی، اس کے مال کو لوٹا دینا بھی چاہیے۔ تو کہاں یہ کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں، ایک معمولی سی چادر کے لیے فرمایا گیا آپ نے کہ وہ آگ اس کو جو ہے شعلہ بھڑک رہا ہے اس کے اوپر، اس ایک چادر کا، اور کہاں یہ حال ہونا کہ بڑی بڑی جائیدادیں ضبط کر لینا، اپنے ہی بہن بھائیوں کے اس کے اندر سے جو ہے ان کو صحیح مال نہ دینا، کہاں یہ کہ ایک ملکی بڑے بڑے جو ہیں سیاستدان ہیں یا جتنے بھی ایسے اثاثے ہیں جو کہ قوم کے اثاثے ہیں، ان کو اس طرح سے خرد برد کر دینا اور پھر مطمئن رہنا ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں، نہ کسی نیب کے آگے، نہ کسی گورنمنٹ کے آگے، نہ کسی جماعت کے آگے، ہم صرف اللہ کے آگے ہیں۔ اور اپنی ضمیر کی عدالت سے پوچھیں، ضمیر سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے۔
جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا نفس طیب ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر سے صحیح جواب نہ آئے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ کیوں نہ دیں، لوگ ہمیں پارسا سمجھیں، لوگ ہمیں عدالتیں ہمیں چھوڑ دیں، گواہیاں ہمارے خلاف آ جائیں، کچھ مرضی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، گواہیاں ہمارے حق میں آئیں، خلاف آئیں، ہم بری ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں دنیا کی عدالتوں میں، اصل بات یہ ہے اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کل ہمارے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے، کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو کل ہم اسی کے ذریعے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب قبر دیے جائیں۔ تو اس لیے آج ان تمام معاملات کو سیدھا کر لیں، ان تمام حالات کو اپنے جو ہیں یاد کر کر کے اپنے آپ کو امین کے طور پر پیش کریں اور ایک مومن کے طور پر زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارا انجام بخیر کرے اور اپنے ہاں سے نوازے اللہ تعالیٰ اور سب کو امانت داری کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔